थोड़ा देखेंगे और आगे निकलेंगे। ذوق کے بارے میں دیکھیں گے ذوق کے پیدائش وفات کیا ہے، ذوق کا تعلق کہاں سے ہے۔ تو دیکھیے ذوق کے بارے میں لکھا ہے کہ ذوق کا نام ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق، اور ساتھ ہی میں ایک لفظ لکھ دیا جو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، یہاں سیدھے سیدھے لکھا ہے سودا کے مقلد ہیں۔ دو بات آپ کو یاد کر لینا ہے، ایک یہ کہ پورا نام ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق، اور دوسرا کیا یاد کر لینا آپ کو، دوسرا یہ یاد کر لینا ہے کہ یہ کس کے شاگرد ہیں، تو یہ شاگرد ہیں سودا کے۔ یہ شاگرد کس کے ہیں؟ سودا کے۔ اب سودا کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی لیا تھا کہ سودا کون ہے، سودا کا تعلق کہاں سے ہے، ان کی پیدائش کہاں سے ہے نا، یہ ساری چیز آپ نے پڑھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، ہیلو، میں فون کرتا ہوں 1 گھنٹے بعد، کلاس لے رہا ہوں۔ اوکے ڈونٹ وری۔ پھر پڑھ لیا تھا آپ نے دو چیز۔ آگے کریں گے انہوں نے قصیدہ گوئی میں کوئی خاص جدت نہیں کی، بلکہ عموماً سودا کے قائم کیے ہوئے راستے پر چلے، یہ بہت آپ کو یاد کر لینا ضروری ہے۔ لیکن ان کا فن تقلیدی ہونے کے باوجود صناعی اور فنکاری کا ایک کامیاب نمونہ ہے۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، تو سمجھاؤں گا کچھ، وہ تو امتحان کے دن میں پریکٹس کرا دوں گا، اتنا کہ آپ ایمانداری سے سوال اگر جوائن کریں گے تو تیاری ہو جائے گی۔ کیا کہا انہوں نے کہ تقلیدی ضرور ہے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت کا پورا مظاہرہ کیا۔ تقلید کے مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ از اول تا آخر چیزیں منطقی ہو یا غیر منطقی سب میں آپ ہاں ہاں کرتے چلے جائیں۔ ان کا اسلوب ضرور پڑھا انہوں نے، ضرور اختیار کیا، اور ان کو اسلوب کو ضرور انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا بس وہی کہا۔ انہوں نے ان کا اسلوب دیکھا، سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اسلوب میں اور اپنے فن میں اس چیز کو لکھا۔ اسی کو تو اس بحث ہوئی تھی، مطلب یاد پچھلی کلاس میں، پچھلے سیشن میں، کہ سرقہ کس کو کہتے ہیں پی ایچ ڈی میں۔ تو سرقہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کے طرز اسلوب کو ہم نے پڑھا اور ہم نے اس چیز کو اپنے حساب سے لکھا، یہ سرقہ نہیں ہے۔ سرقہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی چیز کو ہم نے لیا اور اپنے نام پر سیدھے سیدھے چڑھا دیا، اس کو کہتے ہیں سرقہ، جو پی ایچ ڈی میں جس کو چوری کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کریں ذوق کے تمام قصیدے اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ کے مدح میں ہیں۔ اب یہ آپ کو یاد کر لینا ہے کہ ذوق کے تمام قصیدے کہاں ہیں، تو کریں کہ ابو ظفر اور جو ہے کہ ابو ظفر اور جو اکبر شاہ ثانی کے قصیدے میں ہیں۔ ہیلو، آگے روم پہ کیا روم پہ آ گئے کیا؟ جو ہوگا نہیں میرا ہوگا تو اکبر کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم سے ہم بات کرتے پڑھا رہے کلاس میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک، کہا بتایا آپ لوگوں سے انسان بتا دوں تجربے کی بات، ایک بات ہی چل رہی ہے، زندگی میں ضرور پیسہ کمائیے، لیکن فراخ دل بھی ہوئیے۔ فراخ دل کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچی کیجیے، کم سے کم اپنی ضرورت کا سامان ضرور خریدیے، سمجھ گئے؟ بس زیادہ کیا بولے، چلیے آگے، اغراض و مقاصد میں آئیے، بار بار اسی کو لکھنا ہے، اغراض و مقاصد۔ ابھی اغراض و مقاصد ہم آگے دیکھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ تمہید، شیخ محمد ابراہیم ذوق ایک غریب سپاہی شیخ محمد رمضان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ یہ آپ کو یاد کر لینا ہے کہ ذوق کے والد کا نام کیا ہے؟ شیخ محمد رمضان۔ ذوق اکیلے بیٹے تھے، یعنی اور ان کے بھائی نہیں تھے، جو دلی میں کابلی دروازے کے پاس رہتے تھے، دلی میں جو جگہ ہے۔
ज़ौक़ 1204 बमुताबिक 1789 में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम हाफिज़ गुलाम रसूल शौक़ की शोहरत और उनकी गैर मामूली जहानत से हुई। दोनों में इख्तलाफ हो गया। इब्तदाई तालीम हाफिज़ गुलाम रसूल शौक़ की शोहरत और उनके गैर मामूली जहानत से दोनों में इख्तलाफ हो गया। यानी देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे ज़माने में जो इख्तलाफ है ना, वो इख्तलाफ नहीं, झगड़ा है। आप 200 साल पहले जाइए तो जो उस्ताद होते थे अरस्तु, 200 साल की तो बहुत साल पहले की बात है, और उनके अरस्तु के उस्ताद कौन? अफलातून दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इसको कहते हैं इल्मी इख्तलाफ। और हमारे ज़माने में जो इख्तलाफ हो रहा है ना, वो इल्मी नहीं है, तअस्सुब परस्ती है। ये फ़र्क है, इसको याद रखना है। ठीक है, उस्ताद और शागिर्द में बातें होती, हो सकता है किसी चीज़ को समझने में हम दूसरे जहन को इस्तेमाल करें और आप कहें नहीं सर ऐसा है। दोनों सही हो सकता है, अपना अपना नज़रिया है, लेकिन एक दूसरे की ताज़ीम करेंगे। हमारे यहाँ वो नहीं रह गया है, खुला से बात कर लिए तो उससे बात नहीं करना। अब ये हो गया। मिर्ज़ा अबू ज़फ़र वली आहद के बादशाह होकर बहादुर शाह ज़फ़र हुए। शेर व सुखन के दिलदादा थे मिर्ज़ा अबू ज़फ़र। अब एक सवाल आपको ये पूछा जाएगा कि मिर्ज़ा अबू ज़फ़र किसका नाम है? तो बहादुर शाह ज़फ़र का नाम मिर्ज़ा अबू ज़फ़र, याद रख लीजिएगा। उनके यहाँ मुशायरे हुआ करते थे जिनमें अक्सर कोहना मश्क मतलब वह शायर जो तजर्बाकार हो, जिसके पास इल्म की ज़्यादती हो, उनके यहाँ शायरे हुआ करते। ठीक है, मसलन एहसान, राज, शकेबा, इश्क, अजीम, फिराक, कासिम, ममनून और मन्नत वगैरह सब शरीक हुआ करते थे। ज़ौक़ भी अक्सर इन सोहबतों में शामिल थे। यानी बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ जब मुशायरा हुआ करता था तो ज़ौक़ भी उसमें शिरकत करते थे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। बहुत जल्द ही ज़ौक़ ने काबिल रश्क शोहरत हासिल की। अल्फाज की शान व शौकत, बुलंद आहंगी और ज़ुबान की सफाई की बदौलत उनके कसीदे ख़ास वक़ार के मालिक हैं। ज़ौक़ के कलाम का आम जौहर ताज़गी मज़मून, सफाई, सादगी, चुस्ती तरकीब, खूबी मुहावरा और आम फहमी है। यानी मुश्किल नहीं है, आम फहम है इनका। इसमें तकल्लुफ़ और तसन्नु नहीं है। अब एक सवाल आ जाएगा कि ज़ौक़ के कसीदे में क्या नहीं है? सादगी नहीं है, तकल्लुफ़ तसन्नु नहीं है, चुस्ती नहीं है, मुहावरा नहीं है। सवाल इस तरह बनते हैं तो क्या होगा? तकल्लुफ़ और तसन्नु नहीं है। सनाए व बदाए और तशबीहात व इस्तियारात हस्बे ज़रूरत निहायत उम्दगी से इस्तेमाल करते हैं। आला तख़य्युल, बुलंद परवाज़ी, अल्फाज की खूबसूरती, तनव्वुअ मज़ामीन और रवानी व तरन्नुम के एतबार से ज़ौक़ उस्ताद कामिल हैं। कलाम हशो व ज़ायद और सुस्त अशार से पाक है। हशो ज़ायद कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बयान करना, कहीं तो बिल्कुल कम कर देना या कहीं अल्फाज को ज़्यादा बढ़ा देना। मुख्तलिफ हालात के ज़ेर असर उसमें मुख्तलिफ उस्तादों का रंग आ गया, लेकिन इनमें जो अयूब पाए जाते थे उनसे दामन बचाते रहे और अपने मुआसरीन पर सबकत ले गए। अलबत्ता नाजुक ख्याली और माना आफरीनी में गालिब का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उनका कलाम गुलहाए रंगारंग का एक गुलदस्ता है। अब ये सवाल आएगा कि किसके कलाम को गुलहाए रंगारंग कहा गया है? कमेंट कीजिए सब लोग कमेंट कीजिए। किसके कलाम को गुलहाए रंगारंग कहा गया है? गालिब, ज़ौक़, सौदा, किसके कलाम कहा गया है? तो ज़ौक़ के कलाम को कहा गया है। ठीक है, जिस पर उर्दू शायरी बजा तौर पर नाज करती है। अब एक सवाल ये भी आएगा, किसके बारे में कहा गया है कि उनके कलाम पर उर्दू शायरी नाज करती है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कलाम पर उर्दू शायरी नाज करती है। ये आपको याद कर ली। इस तरह आप अपना नोट बनाते चलिए, यही आपका टेस्ट है, यही सब कुछ है। अगर यहाँ आप चुप करेंगे बहुत पीछे चले जाएंगे। चलिए, यहाँ आप में से किसी को तो पढ़वाएंगे जल्दी से, थोड़ा पढ़िए, तो पढ़ना सीखना भी है आपको। पढ़िए कोई एक आदमी यहाँ से बुलंद आवाज से। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ निशान लगाया मैंने। पढ़ूं सर मैं? अच्छा। अस्ल मौजू दिल तवायुगा
दिल्ली तबाहियों का दिल तबाहियों का हाँ दिल्ली तबाहियों का शिकार हुई थी। अक्सर शोरा ने यूरोप के दरबारों का रुख किया था और बिल आखिर लखनऊ को अदबी मरकजियत बख्शी थी, लेकिन इल्म फन की खातिर खा कदर मंजिलत की इस्तिताअत न रखने के बावजूद सरजमीन दिल्ली ने बाकमालों को जन्म देना बंद न किया था। लखनऊ में शहजादा मगलिया और शाहान अवध की कदरदानी और दहलवी शोराए के जगमग जमघट ने शोर शायरी की एक फिजा पैदा कर दी थी। इसका नतीजा यूं नमदार हुआ कि अफशाद मुसफ़ी के बाद खुद लखनऊ के शोरा ने बसात शेर पर महरे जमाए और आतिश व नासिक का गलगला बुलंद हुआ। दिल्ली में शेर शायरी और दरबारी कदर व मंजिलत की पढ़िए, पढ़ लेंगे तो मैं पूछूंगा आप ही से इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा आपने। चलिए कदर मंजिलत की वो गहमा गहमी न थी, लेकिन दिल्ली अव्वल तो बाकमालों से बिल्कुल खाली न हुई थी और दूसरे शहर के कदीम अदबी रिवायात नए शायरों के नशुनमा के लिए काफ़ी थी। जहाँ तक दरबारदारी और मुसाहबत का ताल्लुक है, कसीदे के लिए बज़ाहिर लखनऊ की फिजा ज़्यादा साजगार थी, लेकिन इसकी तरक्की दिल्ली में हुई। आम बस ख्याल है कि बस आतिश बस की बस रुख बस बस जल्दी नहीं पढ़ना। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपने पढ़ा क्या, इसलिए मैंने अब कह दिया था किसी का। चलिए इस पैराग्राफ में 3 बात बताइए। इस पैराग्राफ से आप 3 बात बताइए, आपने क्या समझे इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ के 3 सवाल कैसे बन सकते हैं बताइए, जल्दी बताइए। नंबर 1, इसलिए इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। नंबर 1, लखनऊ को अदबी मरकज इसलिए हासिल हुआ कि दिल्ली तबाही से गुजर रही थी। ठीक है, सवाल ये आ जाएगा जी कि लखनऊ को अदबी मरकजियत हासिल होने में कौन सी चीज़ कारहाय नुमाया अंजाम दी। तो दिल्ली की तबाही, इस चीज़ ने तमाम शुआरा और उदाबा को लखनऊ की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किया। एक बात। दूसरी बात, लखनऊ के यहाँ देखिए शुआरा में कौन कौन नाम आता है, मुसाफी, आतिश और नासिख। इसके नतीजे यूं नमूदार हुआ कि अफशाद मुसाफी के बाद खुद लखनऊ के शुआरा ने बसात शेर पर मुहर जमाए और आतिश और नासिख का गलबा हुआ। लखनऊ में शहजादा मुगलिया और शाहान अवध की कदरदानी और दहलवी शुआरा के जमघट ने शेर व शायरी की एक फजा तैयार कर दी। जब जाहिर सी बात इतने सारे लोग एक तरफ हिजरत करके आ जाएंगे तो जिनका जो शोबा है, जिनकी जो मशगूलियत है, वो तो काम करेंगे ना। इसी ज़माने में दिल्ली बम्बे कमाना जाना, समझिए कुछ ज़माने में इस तरह अदबी ज़ौक़ था। जो अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते तो वैसा करते थे। फिर जमा हुए, फिर उन्होंने एक नतीजा अख्ज़ किया और एक नया रुख पैदा किया। ये बात हो गई। वहाँ इंशा लग रहा है, इंशा और मुसाफिर। हाँ, तब इंशा ही होगा ये, इंशा और मुसाफी। तो इंशा और मुसाफी हो जाएंगे दिल्ली से। लखनऊ चूंकि ये लोग हिजरत करके आए थे ना, ये लोग हिजरत करके आए थे, ये इंशा कर लीजिए तो ठीक है। इंशा और मुसाफी हिजरत करके आए थे, तो ये लोग खुद हिजरत करने के बाद जहां हिजरत किए वहां के सरजमीन से जो पैदा हुए कौन कौन हो गए, आतिश और नासिख। समझ गए? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। सर क्या बोलते हैं, मुसाफिर और इंशा दिल्ली के शायर है और आतिश और नासिख लखनऊ के हैं। हाँ बताओ, एक मिनट। दिल्ली से चूंकि लखनऊ की तरफ जो हिजरत किए कौन कौन, मुसाफी और इंशा। ठीक है, मुसाफी और इंशा ने हिजरत की। एक बात अब मैं इसको ये समझाऊं। जैसे मेरा ताल्लुक है अभी हैदराबाद से, अभी हैदराबाद हूँ। यहाँ से हम 5 अदीब गए आपके रांची। हमारे रांची जाने से फायदा ये हुआ, हम तो खुद यहाँ से हिजरत करके गए थे। एक बात तो हम असल लखनऊ या असल रांची के नहीं हुए, लेकिन हमारे जाने से क्या हुआ कि वहाँ एक अदबी फजा कायम हुई और खुद वहाँ के दियार से लोग पैदा हुए, शायर पैदा हुए। बात समझ गई? जी ठीक। तो ये देखिए, फिर से पढ़िए। इसका नतीजा यूं हुआ, किसका नतीजा, यानी शायरों की हिजरत का नतीजा ये हुआ कि इंशा और मुसाफी के बाद खुद लखनऊ के शुआरा ने बसाते शेर पर मुहर जमाए और आतिश को नासिक का गलबा हो। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। चलिए आगे।
سر نہیں سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ بولیے. آپ بولے تو بتاؤں گا. کچھ بولیے تو ہم سمجھ جائیں گے کیا سمجھ میں نہیں آیا. انشا اور مصحفی جو تھے وہ کہاں یہ لوگ ہجرت کیے تھے؟ ابھی کہاں کی بات چل رہی تھی؟ کہاں کی ہجرت؟ کہ دہلی کے بعد لوگ لکھنؤ گئے. جی. عبارت تو دیکھیے. اس کا نتیجہ یوں ہوا. مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگ جب لکھنؤ کی طرف ہجرت کیے تو یہ ہجرت کا نتیجہ کیا نکلا کہ انشا اور مصحفی ہجرت کرنے والوں میں ان کا نام بہت ہجرت کیے لیکن ان کا نام دیا انہوں نے کہ انشا اور مصحفی تو ہجرت کیے ہی لیکن خود لکھنؤ کے. یعنی ان کی ہجرت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی شعر و شاعری سن کر خود وہاں کے لوگ شعر و شاعری پر ابھر آئے اور انہوں نے اپنا سکہ جمایا خود کا. بات سمجھے؟ لکھنؤ میں جا کر کے. جی لکھنؤ کی بات چل رہی ہے. اتنی موٹی بات ہے نہیں. چلیے آگے آ جائیے آپ. ایک اور دوسرے شہر کی قدیم ادبی روایات سے نئے شاعروں کی نشو نما ہوئی. نشو نما کے لیے کافی تھی. دوسرے شہر سے مراد دہلی کے شعراء. نئی جگہ سے مراد لکھنؤ. ٹھیک ہے. کتنی ہوئی تھی اب یہاں دیکھیے. ایک عام خیال ہے کہ آتش کی طرح ناسک نے بھی اس صنف کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن یہ صحیح نہیں. اگرچہ کس صنف کا؟ قصیدے کا. یہ دیکھیے کیا لکھا. قصیدے کے لیے بظاہر لکھنؤ کی فضا زیادہ سازگار تھی لیکن اس کی ترقی دہلی میں ہوئی. دونوں بات یاد رکھنا ہے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ کیوں کہا زیادہ فضا لکھنؤ کی تھی؟ لکھنؤ میں تہلکہ اور تباہی نہیں تھی. وہاں اعجاز و انعام سے نوازا جاتا تھا. تو قصیدے کس کے لیے کہے جاتے ہیں؟ بادشاہوں کی تعریف کے لیے تاکہ وہ ان کی تعریف میں قصیدے کہیں گے اور ان کو اعجاز و انعام ملے گا. تو موقع اور مناسب تو یہ تھا کہ یو پی جایا جائے لکھنؤ جایا جائے لیکن اس کی نشو نما کہاں ہوئی؟ بہار میں. مطلب نشو نما ترقی میں ہوئی. سمجھ گئے؟ یہ بات ہے. چلیے آگے. عام خیال ہے کہ آتش کی طرح ناسک نے بھی اس صنف کو ہاتھ نہیں لگایا مطلب قصیدے کو لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ اس وقت ہمارے سامنے ناسک کا کوئی قصیدہ نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے اسے متعلق کچھ لکھ سکیں لیکن ناسک نے ایک دو قصیدے لکھے ہیں جو بعض قلمی دیوانوں میں موجود ہیں. قلمی دیوان مطلب جس کی اشاعت نہیں ہوئی ہے صرف لکھا گیا ہے. ان کی عدم مقبولیت کی وجہ شاید یہ ہے ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے. دہلوی شعراء میں ذوق، غالب اور مومن نے قصیدے لکھے اور ان میں ذوق نے وہ امتیاز حاصل کیا کہ خاقانی ہند کہلائے. چلیے پڑھیے کوئی جلدی پڑھیے کوئی. سر ہم پڑھے. ذوق پہلے ممتاز قصیدہ گو ہے جنہوں نے حمد نعت منقبت میں کوئی مکمل قصیدہ یادگار نہیں چھوڑا. سودا ایک قصیدے کے جو ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں ہے. ان کے تمام قصیدے اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ کی مدح میں ہیں. بقول ڈاکٹر اعجاز حسین قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے. سودا کے بعد اس صنف شاعری کی معیار قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا. ذوق سودا کی مقصد ہے. انہوں نے قصیدہ گوئی اطمینان سے ذوق سودا کے مقلد ہیں. مقلد مطلب مقلد ہے. انہوں نے قصیدہ گوئی میں کوئی خاص جدت نہیں کی بلکہ عموماً سودا کے قائم کیے ہوئے راستے پر چلتے رہے لیکن ان کا فن تقلیدی ہونے کے باوجود صناعی اور فنکاری کا ایک کامیاب نمونہ ہے. الفاظ کی شان و شوکت، بلند آہنگی اور زبان کی صفائی کی بدولت ان کی قصیدے ایک خاص
वकार के मालिक हैं। पढ़िए, उसमें कुछ नहीं समझा चुके थे पहले। ज़ौक़ ने तरन्नुम और रवानी का खास ख्याल रखा। चुनांचे अल्फाज और तराकीब के इंतखाब और तरतीब में खुश आहंगी को मद्देनज़र रखने के अलावा उन्होंने बाज़ क़सायद तवील और मुतरन्निम बहर में कहे हैं। ये है, अच्छा, ये तो उसी से लिया है ना, गौहर वाले से। चलिए कोई पढ़िए इसमें से, ये कसीदा कम से कम आप किरत कर लीजिए, कोई पढ़िए हिम्मत करके, कोशिश कीजिए। शहर जो घर में बशक्ल आईना था, मैं बैठा नजार वो हैरान, तो एक परी शेरा हूर तलात बेशक्ल बिल्किस वो माहे बे कनान। नहीं, सुबह बे नहीं, बे नहीं, बशक्ल बिल्कीस, बशक्ल यानी बशक्ल बिल्किस वो माहे कनान। सुबह सआदत नूर इरादत तन बर इरादत। सुबह सआदत नूर इरादत सुबह सआदत नूर इरादत तन बर इरादत दिल ब तमन्ना। जलवा कुदरत आलम वहदत चश्मे बसीरत महवे तमाशा। ज़ौक़ ने कभी कसाए सौदा और ज़ौक़ रुक जाइए। सुबह सआदत नूर इरादत तन बर इरादत दिल ब तमन्ना। जलवाए कुदरत आलम वहदत चश्मे बसीरत महवे तमाशा। ज़ौक़ ने कई कसायद सौदा और इंशा के कसायद की ज़मीन पर लिखी। उन्होंने उमन शगुफ्ता और रमा ज़मीन मुंतखब की, लेकिन बास कसीदे संगलाख ज़मीनों में भी कहें, यानी थोड़ा मुश्किल। इसकी भी रीडिंग कर लीजिए कोई एक आदमी, कर लीजिए। चुप मत कौन सा? नहीं, आप पढ़िए, आप बंद कीजिए। पढ़िए, कौन कोई जी नया सर। सर कहाँ से पढ़ना? कहाँ से पढ़ना मतलब आपका ज़हन नहीं है यहाँ, यहाँ है ना, यहाँ गर्दिश में चश्मे मस्त की हो दिल मेरा गिरा, और खोले हाय दाना की यूं आस या गिरा। मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, एक गौहर देखूं तो हूँ कितने ही पैदा गौहर। है आज यूं खुशनुमा नूरे सहर रंगे शफक, पर तू है किस खुर्शीद का नूर सहर रंग शफक। जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, ज़ौक़ का फ़न जिद्दत के बजाय सनाई से इबारत है। चुनांचे ज़ौक़ ने कसीदे के अरकान में जिद्दत से बहुत कम काम लिया है, लेकिन सनाई हर जगह जलवागर है। उनके तमाम कसीदे तमहीदिया हैं। सिर्फ एक कसीदे में, जो एक बुजुर्ग की शान में उन्होंने मदह से आगाज़ कलाम किया है, उनके कसायद इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अमूमन हमारे नहीं दिख रहा सर, उमूमन हमारे और ज़वाइद से पाक हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अरकान के तकाज़ों को अमूमन बड़ी कामयाबी से पूरा किया है। अक्सर कसायद में बहारिया, रंदाना और नशातिया तशबीहें लिखी हैं, और उनमें जा बजा माशूक का सरापा नज़म किया है, या खुशी, ऐश और तरब को मशख़स करके उनकी सिफ़ात बयान की हैं। बहारिया, ज़ंदाना और नशातिया तशबीहें लिखी हैं, और उनमें बजा बजा माशूक का सरापा नज़म किया है। पढ़ने में कहीं आगे पीछे भी हो गया है, मैंने नहीं टोका है। ठीक, देखिए इसको। अक्सर कसायद ने बहारिया, रिंदाना, बहारिया तशबीह अच्छे मौसम अच्छे हालात को करते हैं, रिंदाना शराब वाली बात को, नशातिया शराब के बाद का मरहला होता है, तशबीहें लिखी हैं, उनमें जा बजा माशूक का सरापा नज़म किया है, या खुशी, ऐश और तरब को मुशख्खस करके, यानी ख़ास करके शख्सियत के साथ मिलाकर सिफ़ात बयान की है। इस ज़ौक़ के बारे में बात चल रही है, ये सिफ़ात हैं। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक, बोलिए सर ये जो कसीदे हैं तो कैसे पहचान में आती है कि ये तमहीदिया है कि नातिया कसीदा है सर? इसके बताया था ना आपको, नातिया किसको कहते हैं, बताया था। जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए नातिया है, जिसमें किसी की बुराई कर जाए वो हजविया है। अब देखिए, यहाँ एक जो है कि उन्होंने कसीदा उनकी मिसाल दिया है
کہ بحریہ مضامین میں حسب معمول مبالغہ اور تخیل کا رنگ غالب ہے، لیکن کہیں کہیں محاکات کا دامن ہاں سے، محاکات مطلب انہوں نے قصے کو بیان کر دیا ہے، ابھی اس میں سمجھ میں آئے گا۔ ہندوستان کے برسات کے موسم کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی جاتی ہے۔ ایک قصیدے کے تشبیب میں بحاریہ اور رندانہ مضامین کا امتزاج ملاحظہ ہوتا ہے۔ پڑھیے تو کوئی آپ میں سے ایک آدمی، یہ بہت مشہور ہے۔ ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح کس کی بن آئی، بوندے ہے جو بجلی تو یہ سوجھے ہے نشہ میں، ساقی نے ہے آتش سے میں تیز اٹھائی، خالی نہیں ہے سے روشے دانائے انگور، خالی نہیں ہے زاہد میں مطلب شراب، خالی نہیں میں سے روشے دانائے انگور، جاہد کا بھی ہر دانائے تسبیح ریائی۔ یہ قصیدے کی تصویر میں معشوق کا شرافہ بیان کرتے ہیں۔ پڑھ لیجیے اس کو۔ ایک خورشید لقا طرفہ جوان لقا ایک خورشید لقا طرف جواں ارشق، تاب رخساک فلک فرز کیے رخسار شفق، وہ جبی ماہ مبیں اس پہ خط چیں جبیں تھی وہ انگشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کیا ماہ کو شق، کرے تو ٹکڑے جگر کھینچ کے ابرو تلوار، باندھ کر کھینچ دے دل زلف مسلسل کی دہق، قد جو گلبن تو وہ پاؤں کے ہنائی ناخن، پنجے گلبن کے پڑے بکھرے ہوئے گل کے ورق۔ یہ ہے قصیدہ ذوق کا، اس کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ داخلی نصاب جو قصیدہ اس کو ہم آپ کو پڑھائیں گے، یہ دیکھ لیجیے اس میں اگر ہے تو۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے، اس کو مطالعہ کر ڈالیے، سوال یہیں سے بنتا ہے۔ ایک سیکنڈ رک جائیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا یہاں سے آ گیا۔ داخلی نصاب جو قصیدہ ہے اس کا ترجمہ آپ سے کروا لیتا ہوں۔ کون سی بک ہے؟ یہ بک آپ کو بھیج دیا ہے گروپ میں۔ گروپ کی کوئی چیز کسی کو بھی شیئر نہیں کرنا جس کا ایڈمیشن نہیں ہے۔ اگر شیئر کیا تو آپ کا نام دیکھیے نا گروپ میں، آپ کا جب ایڈمیشن ہے آپ نے پیسہ دیا تو پریشان کیوں ہیں؟ گروپ کی کتاب کہیں نہیں بھیجنا ہے، نہ لنک بھیجنا ہے۔ اگر آپ نے بھیجا بغیر پوچھے تو آپ کا ایڈمیشن گیا، اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہیں، کہ جان لیجیے آپ لوگ۔ اگر گروپ کی چیز آپ نے بھیج دی بغیر پوچھے مجھ سے تو آپ کا ایڈمیشن ختم، یہ جان لیجیے۔ اس میں میں بالکل بھی معاف نہیں کروں گا کہ آپ غلطی سے ہو گئی، چاہیے ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ اس کا میں تجربہ کر چکا ہوں پچھلے دنوں میں۔ تجربہ بڑا خطرناک رہا ہے اس کا، بہت لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، میرے نام پہ پیسے وصول لیے اور مجھے ہی گالی دیے الٹے۔ تو خوب سوچ سمجھ کے دل لگا کے پڑھیے گا، اس بات کی گارنٹی ہے کہ صلاحیت بن جائے گی اور اچھا پڑھنے لکھنے میں اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن کلاس میں ادھر ادھر بھیج بھاج کیے تو پھر سمجھ لیجیے آپ ہی کا نقصان ہے۔ چلیے اب یہاں جو آپ کے یہاں داخلے نصاب قصیدہ ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ چپ چاپ آنکھ بن کے 4-5 منٹ ٹائم ہے، پڑھیے بڑھیا سے تاکہ کام بن جائے۔ چلیے بھائی، یہ ہے آپ کا داخلے نصاب قصیدہ ذوق کا۔ اب آپ کو پڑھنا ہے، چلیے آپ میں سے کون پڑھے گا؟ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا۔ کیا بول رہے سر؟ یہ آپ نے پڑھا تھا کیا؟ جی آپ نہیں پڑھی، بالکل نہیں پڑھا، اس کو پڑھنے دیجیے۔ جو پڑھے گا ترجمہ کروائیں گے، جو پڑھے گا ترجمہ کروائیں گے اسی سے۔ جلدی شروع کیجیے آپ۔ ذوق کے داخلے نصاب قصائد ہے یہ، اس کو پڑھنا تھوڑا ترجمہ سے ضروری ہے۔ کوئی پڑھیے آپ میں جلدی سے پڑھیے۔ جی سر۔ پڑھیے۔ رہے نشاط اگر کیجیے اسے تحریر،
زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم وزیر ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش کلید عقل دل تنگ و خاطر دلگیر کرے ہیں وا لو غنچہ در ہزار سخن چمن میں موت تبسم کی کھول کر زنجیر چلیے کچھ ان بساط بس کتنا ترجمہ کیے 4 لائن کا جلدی سے سر نہیں پتہ تو بولا تو تھا جو پڑھے گا اس کو ترجمہ کروائیں گے کیجیے کوشش کیجیے چلیے کوشش کیجیے مائک کھولیے بند نہیں کیجیے بچوں ادھر ڈانٹنا پڑے گا صرف ہم کہہ دیں سر یہ کون سا قصیدہ ہے ارے اس لیے تو کہا تھا پہلے دن کہ وہ نکال لیجئے ذوق کا قصیدہ ہے سروری بہت کمی ہے آپ لوگوں میں پورے فلی دھیان دیتا نہیں دیتے ہو دن بھر پتہ نہیں کہاں رہتے ہو پہلے سلیبس میں بھیجا تھا گروپ میں سلیبس کا سب لوگ آج ہی پرنٹ آؤٹ کروا لو کل کلاس میں آنے سے پہلے پرنٹ آؤٹ کراؤ اس کو پڑھو ایک مرتبہ تو کون کون چیز سلیبس میں ہے پڑھیے جلدی سے زہے نشاط کا مطلب کیا ہوتا ہے زہے کا مطلب کیا قسمت کے ہوتے ہیں زہے نشاط اگر کیجیے اسے تحریر آیا مطلب ظاہر خامہ کا لفظ آیا تھا اس سے پہلے خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر آیا ہو خامے سے خامہ مطلب قلم ہوتا ہے کیا جی سر اس سے پہلے بھی تو آیا تھا سودا والا قصیدے میں یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے آگے اگلا دیکھیے زبان سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو اس میں کچھ نہیں سمجھنا ہے نفس کہتے ہیں جان کو تار سے آواز خوشتر از بم وزیر کا مطلب ہوتا ہے آواز کا بلند ہونا اور پست ہونا ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش ہوا نہیں پڑیں گے ہوا ہو جائے گا یہ ترجمہ اس کا ہوا یہ باغ یعنی یہ آواز کیا ہوا باغ جہاں میں یعنی اس دنیا میں شگفتگی کا جوش یعنی اندر ایک خوشی کی لہر اٹھی کلید کہتے ہیں چابی کو قفل کہتے ہیں تالا مار دینے کو دل تنگ و خاطر یعنی جو آواز جو نکلی وہ بند دل کو بھی کیا کر دی کھول دی یعنی کہتے ہیں نا غمگین شخص کو بھی نشاط حاصل کرا دینا ایسی ترنم اور ایسا لہجہ تھا کہ دل باغ ہو گیا اسی کا کلید قفل دل تنگ و خاطر دلگیر یہ جو آواز تھی نا شگفتگی کا جوش مایوس انسان بھی خوش ہو گیا اس کی مایوسی دور ہو گئی ابھی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کچھ بھی مشکل نہیں ہے کرے ہے والب گنچا آپ نے پہلے جانا تھا در ہزار سخن چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر کچھ انبساط بھی کہتے ہیں کہ اصل میں انبساط عربی زبان خوشی کو اور مسکرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان کا لفظ انبساط ہوائے چمن سے دور نہیں جو واہ ہو گنچا منقار یہ تو پوچھا تھا اس مرتبہ منقار چوں بلبل تصویر 1 2 3 4 5 چلیے کون پڑھے گا آپ میں سے 10 شعر کا ترجمہ کیجیے 5 میں بتا دیا 5 آپ نے کر کے جلدی کیجیے 10 شعر کا ترجمہ کیجیے کوئی کوشش تو کیجیے جی قفس میں بیضے کے بھی شوق نغمہ سنجی سے اوپر سے کیجیے ایک مرتبہ تاکہ سمجھ میں آ جائے پھر سے ذہن نشاط ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر درمدہ بہادر شاہ ظفر بر وقت صحت یابی بیماری مدحیہ قصیدہ ہے 3 مطلع 100 اشعار ہیں ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر زہے مطلب واہ یعنی کیا ہی خوشی کی بات ہے اور نشاط کہتے ہیں شوق کو کہا جاتا ہے خوشی نشاط مسرت اگر کیجیے اسے تحریر یعنی اس موضوع کو اگر تحریر کیا جائے آیا ظاہر کو کہتے ہیں خامے قلم کو کہا جاتا ہے اور نغمہ جائے سریر یعنی سریر وہ آواز جو قلم کے لکھتے وقت جو سسراہٹ کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سریر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی خوشی کی بات ہے اگر اسے تحریر کیا جائے تو آیا مطلب ظاہر ہوگا اس خامے سے خامہ یعنی قلم سے
خوش الحان آواز، یعنی جو قلم کے لکھتے وقت جو سسراہٹ جو نکلتی ہے اس طرح کا نغمہ تحریر ہوگا. مطلب ہم تو یہی لفظی معنی نکل پائیں. صحیح ہے اس کا. آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سری، مطلب وہ آواز ظاہر ہوگی جو قلم سے لکھتے وقت نکلتی ہے. چلیے نغمے کی طرح یہ لکھیے، قلم سے نکلنے والی آواز نغمے کی طرح ظاہر ہوگی. چلیے زبان سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم وزیر. ذکر چھیڑی یعنی بات کیجیے، اور نفس کہتے ہیں سانس کو کہتے ہیں، اور پیدا ہونا ظاہر ہونا. خوشتر از بم وزیر یعنی کہ سروں کی آواز جو خوش الحان آواز ہوتی ہے، سر کی آواز، اس کو خوشتر از بم وزیر کہا جاتا ہے. کہہ رہے زبان سے اگر ذکر چھیڑیے تو پیدا ہوگا نفس یعنی سانس کے تاروں سے ایسی سریلی آواز نکلے گی جو سانس کے تاروں سے سریلی آواز نکلے گی. خوشتر از بم وزیر یعنی سروں کی جیسی آواز نکلے گی. بم وزیر جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو نشیب و فراز، جس اوپر اور نیچے چیزوں کا، اس کو کہتے ہیں بم وزیر. مطلب کہتے ہیں نا جیسے نعت پڑھنے والے، قصیدہ پڑھنے والے، غزل پڑھنے والے ہمیشہ بلند آواز میں نہیں کرتے ہیں. کسی میں تو آواز کو بالکل تانتے ہیں، کسی میں کم کرتے ہیں، جو اس کو لے بولتے ہیں، سر بولتے ہیں. چلیے آگے چلیے. ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش کلید قفل. باغے جہاں. جی، ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش کلید قفل دل تنگ و خاطر دلگیر. شگفتگی کہتے ہیں تازگی، بہار کو کہا جاتا ہے. کلید چابی کو کہتے ہیں، قفل تالا کو کہا جاتا ہے، خاطر دلگیر مغموم دل کو کہا جاتا ہے جو غمزدہ دل ہوتا ہے. ہوا یہ باغ جہاں یعنی یہ دنیا کے جو باغ ہیں وہ بہار اور خوشی اس میں پیدا ہوئی ہے، شگفتگی کا جوش پیدا ہو گیا ہے. کلید قفل یعنی وہ ایسی مطلب تالے کی چابی ہے جو مغموم دل، تنگ دل اور مغموم دل کے تالے کی چابی ہے. یہاں سے ہوگا کہ جو مغموم دل اور تنگ دل تالے کی چابی ہے. ادھر سے ترجمہ اس طرح ہو، چابی کیا اس کو ترجمہ اس طرح کہیں گے. جی. ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش، کون؟ آواز خوشتر از بم وزیر. کہنے کی دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس میں شگفتگی کا جوش ہوا، یعنی دلوں کے اندر ایک فرحت اور ایک مسرت بخشنے والی ایک چیز ہوئی. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ؟ مطلب چیز ہوئی کا مطلب ترجمہ ہو گیا کلید قفل. وہ چیز اس میں فاعل کے طور پر کلید قفل یعنی بند چیز کو کھول دینے والی. کون سی چیز کھولے گی وہ؟ دل تنگ دل. انسان کہتے ہیں نا تنگ دل مت ہو، پریشان مت ہو، دل تو مطلب چھوٹا مت کرو. دل تنگ و خاطر دلگیر، پریشان دل، مغموم دل کو ایک کلید قفل کی طرح جو ہے کہ ادا کرنے والی چیز بنے گی وہ، یعنی ایسی چابی اور ایسی چیز جو دل کو مسرت حاصل کرا دے. چلیے آگے. جی. کرے ہے وا لبے گنچا در ہزارے سخن، چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر. وا کہتے ہیں کھول دینا، اور لبے گنچا کلی کے ہونٹ یا جو کلی جو کھل جاتی ہے، جی جو کھل جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے لبے غنچہ. اور در ہزار سخن یعنی ہزار باتوں کے دروازے، اور چمن باغ کو کہا جاتا ہے. اور موج تبسم مسکراہٹ کی جو لہر ہوتی ہے، موج مطلب لہر، تبسم مسکراہٹ. زنجیر کھولنا یعنی رکاوٹ ختم کرنا، آزاد ہو جانا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی بادشاہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایسی برکت ہے کہ کلی چمن میں کلیاں بھی کھل جاتی ہیں اور ہزاروں باتوں کے جو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب زنجیر جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں ان کے موج تبسم، ان کے مسکراہٹ کی لہر سے. تو ایک شعر اور پڑھ لیجیے، چھٹی کر دیتے ہیں پھر.
جی ایک دو کچھ انبساط ہوائے چمن سے دور نہیں، جو واہ ہو غنچہ منقار بلبل تصویر. انبساط کہتے ہیں خوشی فرحت کو کہا جاتا ہے، اور منقار بلبل یعنی بلبل کی چونچ کو کہا جاتا ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ خوشی یعنی جو خوشی پیدا ہوئی ہے ہوائے چمن، یعنی چمن کے ہوا سے، باغ کی ہوا سے جو وہ خوشی دور نہیں ہے، سے دور نہیں ہے، جو واہ کہتے ہیں کھلا ہوا، جو واہ ہو یعنی جو بلبل کی چونچ سے کھل جائے، جس سے وہ کیا ہے اظہار کر سکتی ہوں. تصویر. بس کتنا ہے؟ پورا ایک. کل جی بہت خوب. تو بہت خوب ہم اس لیے کہتے تھے کہ آپ بھی اس میں پڑھنے میں حصہ لیتی. تب ایک بچی ایک اسٹوڈنٹ صرف اتنا کریے، اگر آپ سب حصہ لیتے 2 لائن کرتے، میں کیوں کرا رہا ہوں؟ آپ لوگ سمجھتے نہیں، میں کہتا تو سب کرا دیتا، ایک دن جلدی ختم کرا دیتا اور آپ خوش ہو جاتے. ارے مجھے وہی کام کرنا جو اور جگہ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہو. مجھے مجبور مت کرو کہ میں آپ کو بیوقوف بنا سکوں. میں سوچ رہا ہوں